نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نماز میں خشوع کیسے کریں، کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے خشوع ممکن ہوتا ہے، خشوع کے راستے کی رکاوٹیں کون سی ہیں، انشاءاللہ آج کی نشست میں دیکھیں گے۔ پہلی بات نماز کے حوالے سے ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اور آپ جانتے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں۔ تو ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے، اور عبادات میں سے بہت اہم عبادت صلاۃ ہے، جس کو رب العزت نے زمین پر فرض نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے آسمانوں پر بلا کر نماز کو فرض کیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو پہلی چیز نماز کے حوالے سے ہم نے دیکھی، یہ نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، اور دن میں 5 مرتبہ۔ نماز کے حوالے سے دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، نماز کے ارکان، آداب اور شرائط کی حفاظت بھی، وقت کی پابندی بھی، اور نماز میں خشوع بھی۔ دوسری چیز ہم دیکھیں گے، خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کیا ہے؟ انسان پر مسلط اللہ تعالیٰ کا خوف، جس کا اثر بندے کے دل اور اعضاء پر نمایاں ہوتا ہے۔ خشوع دل کی نرمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کا بدن جھک جائے، جب اس کی آواز پست ہو جائے، جب آنکھیں جھک جائیں، یعنی سجدے کی جگہ پر مرکوز رہیں۔ خشوع کا اظہار انسان کی ہر ادا سے ہوتا ہے، یعنی ہر عمل سے۔ یہ عمل دل کا بھی ہے، یہ عمل زبان کا بھی ہے، یہ عمل اعضاء کا بھی ہے۔ رب العزت کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار خشوع ہے، اپنی عاجزی کا اظہار خشوع ہے۔ اپنے مولا کے سامنے اپنی بے کسی کا اظہار خشوع ہے۔ اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے انکساری کا اظہار خشوع ہے۔ خشوع کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو خشوع کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ ارکان میں اعتدال سے، اطمینان اور سکون، 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اعتدال، سکون اور اطمینان۔ تینوں چیزوں کا مجموعہ خشوع کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اللہ رب العزت کی عظمت، اس کے جلال کے سامنے انسان مروب ہو جائے تو یہ خشوع ہے۔ رب العزت کا فرمان ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔
کامیابی کے لیے، دو جہان کی کامیابی کے لیے خشوع ناگزیر ہے، ضروری ہے۔ خشوع ہماری ضرورت ہے۔ اصل میں اگر آپ دیکھیے تو بندہ زندگی میں جتنی محنت کرتا ہے اپنے رب کے راستے پہ چلنے کے لیے، یہ ساری محنت خشوع کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں اپنی کتاب مدارج السالکین میں، والیوم 1 پیج 520 ہے، خشوع نام ہے سکون، اطمینان، وقار اور تواضع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا۔ کتنی سادگی کے ساتھ پوری حقیقت واضح کر دی ہے۔ جبکہ خشوع کا سبب اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی نگرانی کا خطرہ ہو۔ ایک بار پھر میں یہی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ خشوع نام ہے سکون، اطمینان، وقار اور تواضع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا، جبکہ خشوع کا سبب اللہ کا خوف اور اس کی نگرانی کا خطرہ ہو۔ یہ مدارج السالکین کی روایت ہے۔ شیخ صالح المنجد اپنی کتاب نماز میں خشوع کیوں کیسے، یعنی یہ جو اردو ترجمہ اس کا پرنٹ ہوا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ صالح نے کہا اگرچہ خشوع کی اصل جگہ دل ہے، خشوع کا اصل مقام قلب ہے، لیکن اس کے اثرات انسان کے اعضاء اور جوارح پر ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ جسمانی اعضاء دل کے تابع ہوتے ہیں۔ جب غفلت یا وسوسے کی وجہ سے دل کا خشوع ختم ہو جائے تو اعضاء اور جوارح کی کیفیت عبادت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جب دل کی گواہی نہیں آتی، جب دل ساتھ نہیں دیتا، جب دل میں لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے تو اعضاء ساتھ نہیں دیتے۔ تو دل کا خشوع کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ غفلت سے، وسوسوں سے۔ تو اعضاء اور جوارح کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ دل کی حیثیت بادشاہ کی سی ہے اور انسان کے اعضاء لشکر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ دل کی بات مانتے ہیں اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جب دل احساس بندگی سے محروم ہو گیا تو گویا بادشاہ معزول ہو گیا، لہذا اس بادشاہ کی رعایا بھی ضائع ہو جائے گی، یعنی اعضاء پر بھی خشوع کا اثر نہیں آئے گا۔ انسان کے اندر خشوع ہوتا ہے تو اس کا اظہار اس کے اعضاء پر بھی ہوتا ہے۔ شیخ سعدی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں نماز میں خشوع یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کو قریب سمجھتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے بنیادی بات کیا ہے کہ اللہ میرے قریب ہے، کیونکہ جب تک آپ اسے اپنے قریب نہیں سمجھتے اس وقت تک خشوع کے لیے ایفرٹ نہیں کر سکتے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا، احسان کی وضاحت کی تھی، عبادت کے حسن کی، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ قریب ہے نا، یا سامنے دیکھ لو یا اس کی نظروں کو خود پہ محسوس کر لو، یا مشاہدہ یا مراقبہ، دو میں سے ایک کام ضروری ہے۔ شیخ سعدی کی بات دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں،
کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ بندے کا دل اللہ تعالیٰ کو قریب سمجھتے ہوئے اس کے حضور حاضر ہو، اس سے قلب کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اس کی تمام حرکات ساکن اور غیر اللہ کی طرف اس کا التفات کم ہو جاتا ہے۔ ایک چیز بڑی ضروری ہے، اللہ کو قریب محسوس کرتے ہوئے جسم کی حرکتیں ختم ہو جائیں، آنکھ کی حرکت، ہاتھ کی حرکت، دیگر اعضاء کی حرکت، کیونکہ حرکت ختم نہیں ہوتی تو خشوع نہیں آتا، حرکت ہوتی ہے تو خشوع چلا جاتا ہے۔ اور جب انسان کا بدن حرکت نہیں کرتا تو اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف التفات ہو جاتا ہے، وہ اپنے رب کی طرف توجہ کرنے لگتا ہے۔ پھر شیخ سعدی لکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے سامنے نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اب آپ ترتیب دیکھ لیجئے، طریقہ کار یہی ہے، جب تک آپ کے ذہن کے اندر، دل کے اندر یہ طریقہ راسخ نہیں ہوتا، اس وقت تک عمل کے لیے آپ سٹرگل بھی نہیں کر سکتے۔ تو انسان کا اللہ کو اپنے قریب سمجھنا، حرکات کا ختم کرنا، رب العزت کی طرف توجہ کرنا، اور رب کے سامنے نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہونا۔ ادب کے ساتھ کھڑا ہونا کیسا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جو ادب کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہو تاکہ اسے دوسرے دیکھیں تو سب کو سمجھ آئے کہ ادب کے ساتھ کھڑا ہونا کیا ہے؟ کوئی ایسا فرد؟ جی، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ یعنی کہیں بھی آپ جب ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے؟ جی، آپ یوں کھڑے ہو جائیں نا، یوں ہاتھ ایسے سائیڈ پہ کھڑا، ایسے آگے، ایسے سائیڈ پہ لگائیں نا، سائیڈ پہ نہیں۔ نماز میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ جب قیام کرتے ہیں۔ جی، اور اس میں نظر سجدے کی جگہ پر۔ دو چیزیں بہت ضروری ہیں نظر کے لیے، نظر سجدے کی جگہ پر ہو، اور جب آپ اتحیات پر بیٹھیں اور آپ شہادت والی انگلی کو ہلائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنی نظر شہادت کی انگلی پر جما دیں۔ یہ دو چیزیں خشوع میں انتہائی معاون اور مددگار ہیں، یعنی ظاہری چیزوں میں سے، کیونکہ آپ کی شہادت کی انگلی آپ کے خیالات کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف موڑتی ہے، اور سجدے کی جگہ پر نظر جمانے کی وجہ سے آپ کو اپنی ہستی کا احساس رہتا ہے، آپ کو یاد رہتا ہے اپنی بے بسی کا احساس، اپنی انکساری، اپنی عاجزی۔ نیچے کی طرف دیکھنا دراصل انکساری کا ثبوت ہے نا۔ ادب کے بعد اگلی بات آتی ہے کہ اپنی نماز میں اول سے لے کر آخر تک جو کچھ بندہ کرتا ہے اور کہتا ہے، دل کی پوری حاضری کے ساتھ کہے، یعنی دل حاضر ہو، یوں ہی عادتاً نہ کہے۔ اسی طرح اس کے دل کے وسوسے اور غلط افکار زائل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، آپ توجہ مبذول کرنا سیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کیسے جائے گی؟ دل کی حاضری کے ساتھ زبان سے کہیں۔ نمبر 2، جب آپ دل کی حاضری کے ساتھ اپنی نظر کو کنٹرول کریں گے، سجدے کی جگہ پر رکھیں گے اور اپنے آپ کو رب کے قریب محسوس کریں گے تو وسوسے زائل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اب دل حاضر ہو گیا۔ یہی نماز کی روح ہے اور یہی مقصود ہے، یہی وہ مقصد ہے جو بندے کے لیے لکھ دیا گیا۔ تو وہ نماز جو خشوع و خضوع سے اور حضور قلب سے خالی ہو، اس پر اگرچہ ثواب ملتا ہے، مگر صرف اتنا جتنا قلب سمجھ کر ادا کرتا ہے۔ یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے۔ ایک ایک چیز اچھے طریقے سے دل میں بٹھا لیں، مائنڈ میپ بنائیں، ہر روز ریوائز کریں۔
ایک دوسرے کو سنائیں کیا چیز خشوع کی ضرورت ہے. شیخ سعدی نے کیا کہا، شیخ صالح المنجد نے کیا کہا، حافظ ابن قیم نے کیا کہا. ایک ایک چیز کو، یہی چیزیں جب دل کے اندر راسخ ہو جائیں گی تو اعضاء میں ظاہر ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے نماز کی مثال لونڈی یا باندی کی ہے جو شہنشاہوں کے شہنشاہ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا حضرت سارہ کو حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ نے پیش کی تھی، لونڈی ان کی خدمت میں پیش کی تھی، اور حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. اب آپ دیکھیے کہ کسی بادشاہ کو لونڈی تحفے میں دی جاتی ہے تو سلف صالحین میں سے کسی نے لکھا کہ جو شہنشاہوں کے شہنشاہ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے، تمہارا اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے جو فالج کی ماری یا آنکھ سے معذور یا بالکل اندھی یا ہاتھ پاؤں کٹی یا مریضہ یا بد شکل یا مردہ لونڈی شہنشاہ عالم کے حضور پیش کرے. یعنی آپ سوچو کہ نماز کی حیثیت باندی کی ہے. اگر کوئی ایسی باندی جہانوں کے بادشاہ کے حضور پیش کرتا ہے جو لنگڑی ہے، اندھی ہے، بد شکل ہے، جو فالج کی ماری ہے، جس کی آنکھ نہیں ہے، یا جس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، یا جو مریض ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ بادشاہ کے حضور ایسی لونڈی پیش کرنے کا کیا فائدہ؟ تو کسی ایسی لونڈی کی مانند نماز کا کیا فائدہ جس سے تقرب الہی کی خاطر ایک بندہ اللہ کے حضور پیش کرے. اللہ کی ذات اقدس تو طیب ہے اور وہ صرف طیب چیز ہی قبول کرتا ہے، اور یہ کوئی طیب کام نہیں ہے کہ نماز تو ہو لیکن اس میں روح نہ ہو. اسی لیے مردہ غلام کو آزاد کرنے کو صحیح معنوں میں کسی کو آزاد کرنا نہیں کہا جا سکتا. مدارج السالکین کی روایت ہے، والیوم 1 ہے، پیج 526. امیجن کر کے دیکھیں، یہ مثال بڑی خوبصورت ہے، آپ کو بہت ہیلپ کرے گی. ایوری ٹائم آپ کو یاد آئے گا نماز اندھی ہے، لنگڑی ہے، ہاتھ کٹا ہوا ہے، فالج زدہ ہے، کیسی ہے؟ تو اوپر اللہ ہے اور نیچے آپ. فیصلہ تو انسان کر سکتا ہے اس چیز کے بارے میں جسے جہانوں کے بادشاہ کے حضور پیش کر رہا ہے. یا اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہماری خطائیں جو نماز کے بارے میں ہم سے ہوئیں الہی تو انہیں معاف کر دے، اور الہی ہمیں نمازوں میں خشوع کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور الہی ہمیں خشوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یاد رکھیے گا نماز میں خشوع انہی کو نصیب ہوتا ہے جو دل کو خالی کر لیتے ہیں، فارغ کر لیتے ہیں، ان تمام چیزوں سے بے فکر ہو جاتے ہیں جس میں وہ مشغول ہوتے ہیں. دیکھیے پہلی بات ہے دل کا خالی کرنا اور فکروں سے خود کو آزاد کرنا. اللہ سے مدد مانگیے، جہانوں کا بادشاہ توفیق دے گا انشاءاللہ، لیکن ہر بار نیت اور ارادے کے ساتھ مدد مانگنے کی ضرورت. تیسری چیز ہے نماز کو دیگر تمام چیزوں پر ترجیح دینا. جب آپ یہ 3 کام کریں گے، دل کو فارغ کریں گے، فکر کو آزاد کریں گے اور نماز کو تمام چیزوں پر ترجیح دیں گے، اس وقت نماز باعث سکون بنے گی، اطمینان اور دل کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی راحت کا سامان بنے گی. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ،
सिलसिले अहादीस सहिया की रिवायत है 3291 नंबर पर, नमाज को मेरी आंखों की ठंडक बना दिया गया। बना दिया गया, बनाने वाला कौन है? वो रब। आप भी मांगिए, मांगना है। दुनिया में आप जो कुछ उससे तलब कर लें सबसे बड़ी चीज है, उससे उसकी अच्छी इबादत मांगिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार सैयदना मुआज बिन जबल के कंधों पर हाथ रखकर फरमाया, ए मुआज, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ करनी न भूलना, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाह, मैं तेरे जिक्र, तेरा शुक्र अदा करने के लिए और तेरी अच्छी इबादत करने के लिए तुझसे मदद मांगता हूँ। तो आप दिल की हाजिरी के साथ हर नमाज में इस दुआ को शामिल कर लीजिए कि ये आपके नबी की वसीयत है। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और बहुत दहशत वाली बात है, इस उम्मत से सबसे पहले खुशू रुखसत होगा। सबसे पहले नमाज में खुशू रुखसत होगा, यहां तक कि तुझे उनमें कोई खुशू करने वाला नजर नहीं आएगा। सही अत-तरगीब की रिवायत है 543 नंबर पर, 543 नंबर पर, 543 नंबर पर।